وقال الله تعالى في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ جب خطبہ شروع ہو جائے، یعنی جمعے کی اذان ہو چکی ہو، خطبہ شروع ہو اور اس کے بعد کوئی شخص مسجد میں آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایسا شخص آ کر 2 رکعات پڑھ کر بیٹھے۔ ایک شخص آیا دوران خطبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھو، تو اس لیے بھائی 2 رکعت پڑھ لینے چاہیے، اس کے بعد آپ بیٹھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ سورہ طٰہٰ میں سے میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اس سے پہلے آپ نے سورہ قاف کی تلاوت سنی۔ ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہا یہ بیان کرتی ہیں، یہ صحیح مسلم میں ہے کہ لقد كان تنورنا وتنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتین او بعض سنہ، کہ ہمارا تنور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور 2 سال یا کچھ وقت یہ ایک ہی رہا ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 2 سال ہماری روٹیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی روٹیاں ایک ہی تنور پر بنتی رہی ہیں، یعنی اتنا عرصہ۔ یہ صحابیاں بیان کر رہی ہیں کہ فرماتی ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی یہ سورت قاف والقرآن المجید، یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کی ہے۔ آپ یہ سورت جمعے کے دن تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی خطبے میں خطیب کو چاہیے کہ یہ سورت پڑھا کرے۔ تو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر اس حدیث سے ایک عظیم فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ قرآن سنے۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے جس طرح استاد پڑھاتا ہے، سبق دیتا ہے، شاگرد اس کو دہراتا رہتا ہے اور پھر سناتا ہے، تو جیسے بھائیو یہ طریقہ ہے قرآن یاد کرنے کا، اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن مجید کی فلاں سورت یاد کروں اور وہ زیادہ مشقت بھی نہیں برداشت کر سکتا، تو وہ اس کی ریکارڈنگ سننا شروع کر دے۔ ایک سورت کو آپ سننا شروع کر دیں اور اپنے موبائل میں اس کو ریپیٹ پر رکھ دیں کہ وہ سورت جیسی ختم ہو تو دوبارہ وہ شروع ہو جائے، پھر ختم ہو پھر سے شروع ہو جائے۔ 1 بار 5 بار 10 بار 50 بار 100 بار اتنا اس کو سنیں کہ وہ آپ کو یاد ہو جائے۔ یہ دیکھیں حدیث میں یہ نسخہ ہے کہ میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبے میں سن کر یہ سورت یاد کی ہے۔ پھر اس میں ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ سننے والی خاتونیں، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں چپ نہیں بیٹھ سکتی، خاتون خطبے میں اتنی توجہ کے ساتھ خطبہ سن رہی ہیں کہ اسے پوری یہ سورہ قاف یاد ہو گئی،
بھائیو یہ جذبے کی بات ہے، شوق اور توجہ کی بات ہے۔ جس بندے کے دل میں اللہ کی کتاب کی محبت ہوگی وہ بار بار اس کتاب کو پڑھے گا، اس کے ساتھ محبت کرے گا، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا کہ قرآن پڑھو، جب تمہارا دل اور زبان میں اختلاف ہونے لگے تو چھوڑ دو، طبیعت ساتھ دے رہی ہے پڑھتے رہو، اور پھر اس کو رکھ دو، پھر بعد میں پھر پڑھو، سمجھ کر پڑھو۔ تو قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں ہماری پریشانیاں ختم ہو، ہم سب یہ چاہتے ہیں ہماری معیشت اچھی ہو جائے، ہم سب یہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی میں برکت کر دے۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں کو تقریریں نہیں سمجھ میں آتی تھی، آج اللہ تعالیٰ خود ان کو سمجھا رہا ہے کہ اب تو بہت کچھ سمجھ میں آنے لگ گیا ہے۔ یہ جو اس وقت ہمارے اوپر مصیبت کا وقت ہے، تکلیف کا وقت ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ کیسی تسلیاں دیتا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ایک چیز تم جسے برا سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ خطبے کے دوران بات چیت نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو اشارے بھی نہیں کرنے چاہیے، اس طرح جمعے کا اجر ضائع ہوتا ہے۔ ایک چیز جو بظاہر تکلیف دے رہی ہے، لیکن اگر بندہ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر مان لے اور اس میں مثبت پہلو تلاش کرے، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں، ہمارا بعض لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم جو ہے قرآن پڑھیں، درس دیں، درس سنیں، کوئی نوافل پڑھ لیں، کوئی روزے رکھ لیں، تو ایک ہی جواب آتا تھا، ٹائم ہی نہیں ہے جی۔ اب تو ٹائم ہے نا، لیکن اب کہتے جی سونے سے فرصت ہی نہیں ہے جی۔ رات کو بندہ سوئے، رات کو، میرے بھائی 18 گھنٹے اگر بندہ سو رہا ہے تو یہ کیسی زندگی؟ یعنی سمجھ لو 18 گھنٹے یہ مرا ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جو نیند ہے، نیند اس کی ایک لمٹ ہے، یہ جب اس لمٹ سے اس کو آپ بڑھا دیں گے تو میرے محترم بھائیو آپ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک مثال آئی ہے، سمجھو۔ آپ نے ایک بڑی شاندار دکان بنائی ہے، انویسٹ کیا ہے، اور ضرورت کی تمام وہ اشیاء جو لوگوں کو چاہیے بڑے اچھے ریٹوں پر آپ کے پاس دستیاب ہیں، آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہو، اور لوگ بھی آپ کے کاؤنٹر پہ آ کے بار بار کھڑے ہو کر لائن لگا کر آپ سے مال خریدنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا کہ سامنے آپ اپنے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے، لوگ کھڑے ہیں، آپ نہ لوگوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں، نہ ان کو جواب دیں، بلکہ آپ چیز ان کو بیچے ہی نہ۔ تو لوگ کہیں گے اس سے زیادہ بے وقوف اور کون ہوگا کہ آپ وہاں اپنے موبائل کے ساتھ مصروف ہیں، لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف ہیں۔ جو آپ کی دکانداری کا، تجارت کا مقصد ہے، اس مقصد کو آپ چھوڑ کر اپنی فضولیات میں لگے رہیں تو آپ بے وقوف انسان ہیں۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرصت عطا فرمائی ہے، ہمارا ایک ہی مشغلہ ہے، سوتے رہنا ہے، اور اتنا سونا ہے کہ تھک جائیں سو کے تو پھر سونا ہے۔ دوسرا مشغلہ ہمارا آج کل محبوب ترین کیا ہے؟ ٹیلی ویژن کی اسکرین ہے اور ہمیں انٹرنیٹ ہے اور ہمیں موبائل ہے اور ہمیں اس آئے ہوئے عذاب میں بھی
لوگ اس کو ڈرامے بنا کر نشر کر رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ یہ کیسی بے وقوف قوم ہے، کیسے بے وقوف لوگ ہیں جس آئی ہوئی مصیبت میں ڈرامے، فلمیں، گانے، میوزک، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور بغاوتیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو بندہ ان دنوں میں، ان راتوں میں، تنہائیوں میں فحش فلمیں دیکھتا ہے اور ڈرامے اور یہ بے حیائی کی چیزیں دیکھتا ہے اور کچھ نہیں، کسی اینکر کو سامنے رکھ کر اس کو دیکھ دیکھ کر اس کی خبریں سن رہا ہے، یہ بے حیا آدمی ہے، اس میں حیا نہیں ہے۔ عذاب کیوں آتے ہیں بھائیو؟ عذاب آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے، اللہ کی پکڑ آتی ہے اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے۔ ایک سبب قرآن مجید سورۃ النور آیت نمبر 19، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی اور یعنی پھیلے، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اللہ تعالیٰ نے دو جگہ بتائی ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو بھائیو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں حدیث مشہور ہے، حدیث عفق، اس کے اندر یہ جملہ ہے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رجوع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع رحمت ہے۔ ایک شخص جو بیٹھا ہوا تھا اپنے گناہوں کو یاد کر رہا تھا، امام حاکم نے اپنے مستدرک میں اس کو ذکر کیا ہے، اس کو صحیح کہا ہے، امام ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے کہ وہ شخص کہتا ہے واہ ذنوبا، واہ ذنوبا، ہائے میرے گناہ، پریشان ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، صحابہ کرام اپنے زمانے جاہلیت کے گناہوں کو یاد کرتے تھے، زمانے جاہلیت کے گناہوں کو یاد کرتے تھے۔ کیا گناہ تھے ان کے؟ مثلا جاہلیت میں شراب پیے، جاہلیت میں قتل کیے، جاہلیت میں بدکاریاں کی ہیں، جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ اسلام لانے سے وہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر بھی روتے رہتے تھے۔ فرق یاد رکھنا، ان کی خطائیں اسلام سے پہلے کی تھی، اکثر روتے تھے اسلام لانے کے بعد اپنے گناہوں پر، اپنی ان خطاؤں کو یاد کر کے اسلام کی حالت میں اتنا ان کے اوپر ہیبت طاری ہوتی تھی کہ اس ہیبت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ مشہور واقعہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت یاد کرتے تھے اور ہیبت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے، حالانکہ اس پر ان کی پکڑ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ڈر اتنا ہے، خوف اتنا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لے۔ اور جو ہمارے گناہ ہیں، ہم سود کھاتے ہیں اسلام کی حالت میں، زنا کرتے ہیں مسلمان ہونے کی حالت میں، جھوٹ بولتے ہیں اہل حدیث کہلا کر، بد اخلاقی کرتے ہیں اہل سنت کہلا کر، اللہ اور اس کے رسول کی بغاوتیں کرتے ہیں مومن اور عاشق رسول کہلا کر، دھوکے دیتے ہیں جنتی کہلا کر، لوگوں کا مال غصب کرتے ہیں جنت کے ٹھیکیدار بن کر۔ تو بھائیو، فرصت کا یہ جو وقت ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع کا وقت ہے۔
دیکھیں کتنے دن سے کراچی بند ہے، اس کے بعد اعلان ہو گیا کہ جب مزید جو ہے یہ بند ہوگا، اللہ کرے کہ یہ پابندی ختم ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جیسے ایک حدیث ہے اس کے اندر یہ لفظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ ایک انسان پر اس کے رب کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، اس کے دین اسلام کا حق ہے، اور اس کے والدین کا حق ہے، اس کے بیوی بچوں کا حق ہے، اور حتیٰ کہ اس کی اپنی جان کا حق ہے، اس کی آنکھ کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے یہ تعلیم کب دی؟ جب ایک شخص نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی اور اس کے بعد اس شخص نے اپنی بہو سے پوچھا کہ کیا حال ہے، تو اس نے اشارے میں بتا دیا کہ یہ میرا خاوند جو ہے عبداللہ بڑا نیک آدمی ہے، رات کو مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، دن کو روزے سے ہوتا ہے۔ تو اس نے اشارے میں اپنی بات کہہ دی۔ اللہ اکبر۔ باپ سمجھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا، مقصد یہ تھا کہ میرے بیٹے کو آپ سمجھائیں، اس کو نصیحت کریں۔ تو آپ نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا، اور وہاں جو آپ نے نصیحت فرمائی اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ تجھ پر تیری بیوی کا حق ہے، تجھ پر تیری آنکھ کا حق ہے۔ یعنی پوری رات جاگنا یہ مناسب نہیں ہے، پوری رات مصلی پر گزارنا یہ مناسب نہیں ہے، ہر دن روزہ رکھنا یہ روا نہیں ہے، ہمیشہ ہی روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسی عبادت کرنا جس عبادت کی وجہ سے انسان کے گھر والوں کا حق مارا جائے، یہ عبادت صحیح نہیں ہے۔ کیسا زبردست دین ہے۔ فرمایا وَآتِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ اگر جسم کا آرام والا حق نہیں دو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے، اگر گھر والی کا حق نہیں دو گے تو ہو سکتا ہے وہ خلا کا مطالبہ کر دے کہ بھئی اگر تمہیں ضرورت نہیں تو پھر ہماری جان چھوڑو۔ اگر ماں باپ کا حق ادا نہیں کرو گے تو اپنے رب کو کیسے راضی کرو گے؟ کر لو سجدے، کر کے دکھاؤ راضی اپنے رب کو۔ تو یہ ہمارا جو دین ہے یہ ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میں قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے حفظ کے حوالے سے صرف نصیحت کرنا چاہتا تھا، بات لمبی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لے گا۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر سے جو منہ موڑے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا یہ بیان کی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے۔ دیکھو ظاہری الفاظ کیا ہیں کہ ہم ان کی معیشت تنگ کر دیں گے، اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس کو قبر میں عذاب ہوگا، کیونکہ آگے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہمارے ذکر سے قرآن سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، توجہ نہیں دے گا اس کی طرف، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کا معاش اس پہ تنگ کر دیں گے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ دکان کھولی ہے، مسجد سے امام صاحب کو بلایا ہے، مدرسے کے بچوں کو جمع کیا ہے، ان کے ہاتھ میں پارے تقسیم کیے، چلو یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں؟ جس دکان میں بیٹھ کے اس نے قرآن خوانی کی ہے، یہ تقریب ختم ہوئی ہے، کھانا شانا کھلا کر پیسے ویسے قاری صاحب کو دے کر اس کو خوش کر کے روانہ کر دیا ہے،
اسی دکان میں بیٹھ کے اب یہ حرام کمائے گا، اسی دکان میں بیٹھ کر جھوٹ بولے گا۔ یہ معنی نہیں ہے قرآن کے ساتھ تعلق اپنانے کا۔ قرآن کے ساتھ تعلق اپنانے کا معنی یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لانا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے احکام کو جان کر ان احکامات کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے بندہ ان چیزوں سے باز آ جائے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کا معاش اس پہ تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ قَالَ، پھر بندہ یہ کہے گا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ تو نے آج مجھے اندھا اٹھایا ہے۔ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں تو میری آنکھیں سلامت تھیں، دنیا میں تو مجھے سب کچھ نظر آتا تھا، آج کیوں میں اندھا ہوں؟ قال، تو اللہ تعالیٰ جواب یہ دے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اسی طرح میری آیتیں تمہارے پاس آتی تھی، فَنَسِيتَهَا، تم نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج ہم تجھے بلا دیں گے، عذاب کے اندر ڈال کر چھوڑ دیں گے۔ وقال الرسول، اور کہے گا رسول علیہ السلام، وقال الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے، یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے رب۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آ رہا ہے رمضان، بہت سارے رمضانی اب قرآن پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ ہم نے تو قرآن کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائی یہ بات ٹھیک ہے کہ انا نحن نزلنا، یہ بات صحیح ہے کہ شہر رمضان الذی، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا ہے، یہ بات درست ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن قرآن مجید کی کسی آیت میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان کے لیے اتارا ہے۔ رمضان میں اتارا لیکن رمضان کے لیے نہیں اتارا۔ بات سمجھنے والی ہے، یہ پوری زندگی کے لیے، یہ 12 مہینے کے لیے، یہ زندہ انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے موت تک ہے اس کے لیے۔ یہ صرف رمضان میں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے، رمضان میں تو زیادہ پڑھنے کے لیے، رمضان میں زیادہ پڑھنے کے لیے۔ ویسے مسلمان کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ پورا سال ہوتا ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ بچے، کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ ماں باپ محنت کر کے ان کو قرآن یاد کرنے پر لگا دیتے ہیں، لیکن وہ میری بیچارہ سوچتا ہے کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، توجہ اس کی ہوتی نہیں ہے، اور اگر اس کو یاد بھی کرا دیں تو پھر وہ بھول جاتا ہے اس کو۔ حافظ نے 2 سال 3 سال محنت کر کے قرآن کو یاد کیا، پھر وہ بھول جاتا ہے۔ کیوں بھول جاتا ہے؟ اس لیے بھول جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کو دہرایا کرو، کیونکہ یہ سینے سے ایسے تیزی سے نکلتا ہے جس طرح اونٹ کا اگر پاؤں نہ باندھا ہو تو وہ نکل جاتا ہے، اونٹ جیسے نکل جاتا ہے، اس طرح انسان کے سینے سے قرآن نکل جاتا ہے اگر وہ اس کو نہ دہرائے تو جب قرآن مجید آپ نے حفظ کر لیا، اس کو پوری زندگی کیا کرنا ہے؟ دہراتے رہنا ہے۔ اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت رکھی ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عزت دیتا ہے، ویدع بہ آخرین، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کی مخالفت کی وجہ سے، اس کو پس پش ڈالنے کی وجہ سے، اس کے احکامات کی پامالی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو ذلیل بھی کرتا ہے۔
قرآن کی جو عزت ہے یہ اصل عزت. ایک مجمع ہو, اس مجمع میں جناب پائلٹ ہو, انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, بڑے نامے گرامی لوگ ہوں, مشہور سے مشہور شخصیات ہوں. بھائیو, اگر نماز کا وقت ہو جائے تو مصلی پر کون کھڑا ہوتا ہے؟ انجینئر, ڈاکٹر, پائلٹ, بڑا نامی گرامی کون کھڑا ہوتا ہے مصلی پر؟ مصلی پر وہ کھڑا ہوتا ہے جو ان میں سب سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے. سنو, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام. نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پاس چلے گئے ہیں, اور آپ نے اپنے مصلی پر جن کو وارث بنایا ہے, ان العلماء ورثۃ الانبیاء, وہ علماء ہیں جو نبیوں کے وارث ہیں. تو جس طرح نبی عزت والے ہیں تو ان کے جو وارث ہیں, جس طرح ان کو ورثے میں اللہ کی وحی نصیب ہوئی, قرآن و حدیث کا علم نصیب ہوا, اسی طرح بھائیو اسی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ورثے میں عزت بھی عطا فرماتا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے, اور مومنوں کے لیے ہے. تو اس عزت کو سمجھو میرے محترم بھائیو, اس کے لیے وقت نکالو. میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو فرصت کا وقت ہے اس میں قرآن دہرا لو. ایک وقت ہوگا آپ کو کوئی صورت یاد ہوگی, آج آپ بھول چکے ہیں, اس کو دہرا لو, انشاءاللہ پھر یاد ہو جائے گی. بندہ جب بھولتا ہے یا تو اس کے دماغ میں خلل ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے, وہ قرآن بھول جاتا ہے, یا پھر وہ گناہگار ہوتا ہے اس لیے قرآن بھول جاتا ہے, یا اس کے دماغ کا خلل ہوتا ہے قرآن بھول جاتا ہے, یا وہ گناہگار ہوتا ہے اس لیے قرآن بھول جاتا ہے. کم از کم میں اپنے بارے میں یہ سوچوں کہ اگر میں قرآن کی کوئی سورت بھول رہا ہوں تو مجھے اپنے ذات کے لیے اس کو دماغ کا خلل قرار نہیں دینا چاہیے, بلکہ مجھے کیا کہنا چاہیے کہ میرے کیا ہے, میرے گناہ ہیں, میرے گناہوں کی وجہ سے میں قرآن بھول گیا ہوں. تو آؤ اللہ کی طرف پلٹ آؤ. جتنے دن بھی ہم گھروں میں حکومت کی طرف سے ہمیں کہا گیا ہے کہ نہ نکلو, یاد رکھنا جس طرح قرآن و حدیث کے باقی احکامات ہیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, حکومت نے اگر آپ کو کہا ہے گھر سے نہ نکلو تو میرے بھائی گھر سے باہر نکلنا حلال نہیں ہے, الا بالضرورہ. ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے. میں علی وجہ البصیرت یہ بات کر رہا ہوں. جس قرآن نے ہمیں یہ کہا ہے اطیعوا اللہ والرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اسی طرح فرمایا وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اپنے حکومتوں کی, مسلمان حاکموں کی بھی اطاعت کرو. وہ مسلمان حاکم فاسق ہو, ظالم ہو, گنہگار ہو, داڑھی منڈا ہو, جیسا بھی ہو, ہے مسلمان, کلمہ پڑھتا ہے, مسلمانوں کا حاکم ہے, اس کی اطاعت کرنا فرض ہے. تو ایسی دل چاہ رہا تھا میں ذرا باہر انڈا موڑ پہ جا کے دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ آپ اللہ رسول کے احکامات کو توڑ رہے ہیں. میں الحمدللہ بطور نعمتی بات بتا رہا ہوں, جب سے یہ پابندی لگی ہے مجھے اس پر خوشی ہے. الحمدللہ میں مسجد کے گیٹ سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالا, ایک قدم بھی باہر نہیں نکالا مسجد کے گیٹ سے. کیوں؟ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ. آپ کو سبزی لینی ہے, آٹا لینا ہے, راشن لینا ہے تو روز لینا ہے یا ایک وقت میں آپ 2-3 دن کا بھی لا سکتے ہو. جاؤ اپنی ضرورت پوری کرو اور گھر سے باہر نہ نکلو. اگر ہم نے یہ دن واقعی ایسے گزارے ہوتے جیسے ہمیں کہا گیا تھا کہ 14-15 دن کا لاک ڈاؤن ہے, تو ہو سکتا ہے اب ختم ہو جاتا, ہو سکتا ہے کہ اب ختم ہو جاتا. لیکن میرے بھائی جو کچھ ہو رہا ہے سب آپ کے پاس خبریں موجود ہیں. کوئی کرے نہ کرے مجھے سمجھ آ گئی ہے, مجھے ضرور اطاعت کرنی چاہیے. میں معذرت خواہ ہوں آپ کو میں نے زیادہ وقت لیا. بہرحال اللہ تعالی ہمیں صحیح نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
یہ جو فرصت کے لمحات ہیں، بھائی تھک جاؤ تو آرام کر لو، لیکن نفل پڑھو کثرت کے ساتھ، نفل پڑھو، 2 نفل، پھر 2 نفل، پھر 2 نفل، اور ان نفلوں میں وہ قرآن پڑھو جو تمہیں یاد ہے، اور اگر تمہیں یاد نہیں ہے تو میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ مثلاً اپنے برابر میں ایک ٹیبل رکھیں، قرآن اپنے پاس رکھیں، مصلی بچھائیں، وضو کر کے آپ کھڑے ہیں، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لیے، اب وہ قرآن اٹھائیں اور ہاتھ میں پکڑ کر جہاں سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں نماز میں اس کو پڑھیں، 1 رکوع، 2 رکوع، 3 رکوع، 6 رکوع، پارہ، 2 پارہ، سورتیں، 2 سورتیں، جتنے ہمت ہے پڑھیں، جب تھک جائیں یا رکوع کرنے لگیں اس کو بند کر کے رکھیں اور رکوع میں چلے جائیں، اس طرح پھر اگلی رکعت میں کریں۔ بھائی نفل نماز میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کر دوران نماز اس کی تلاوت آپ کر سکتے ہیں، فرض میں نہیں، نفل میں۔ تو بھائی قرآن کے ساتھ اپنی لو لگائیں، انشاءاللہ تعالی میں یقین کے ساتھ ہی کہتا ہوں اگر آپ نے صحیح معنوں میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی آپ کے غم ختم ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ عرب کا ایک نوجوان جو بہت زیادہ پریشان حال تھا، وہ ایک عالم کے پاس آیا اور اس عالم سے اس نے یہ کہا کہ شیخ میں اتنا پریشان ہو گیا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، تو میں نے یہ بات کسی سے نہیں کی، آپ سے کی ہے، آپ مجھے بتائیں، میری رہنمائی فرمائیں۔ تو شیخ نے ان کو جو طریقہ بتایا وہ یہ کہ بھئی آپ اس طرح کریں، آپ قرآن کی تلاوت شروع کر دیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں، تو آپ کسی آیت پر پہنچیں گے، اس پر آپ غور کریں، اس میں آپ کے کسی نہ کسی مسئلے کا جواب موجود ہوگا۔ جب اس آیت پر آپ پہنچ جائیں تو اس کو ریپیٹ کرتے رہیں، پھر اس سے آگے پڑھیں، پھر کچھ آیتیں اور آئیں گی جس میں آپ کے مسئلے کا حل موجود ہوگا، پھر اس کو ریپیٹ کریں، دہرائیں، غور و فکر کے ساتھ اس کی تلاوت کریں۔ جب آپ پورا قرآن مکمل کر لو پھر میرے پاس آنا۔ وہ نوجوان عرب تھا، ویسے ہی ماشاءاللہ عرب قرآن کو، اس کے ظاہری الفاظ کو تو سمجھ ہی جاتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن مجید آسان ترین کتاب ہے، کوئی اگر سمجھے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اس پر عمل کیا۔ شیخ بیان کرتے ہیں کہ وہ پھر جب کچھ عرصے بعد دوبارہ ملنے کے لیے آیا تو بہت زیادہ خوش تھا اور اس کا سارا غم ختم ہو چکا تھا، اور کہنے لگا کہ شیخ میرے سارے دکھ دور ہو گئے، میری ساری فکریں دور ہو گئیں، میرے سارے غم دور ہو گئے، اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک دعا آتی ہے، اللہم عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے ماں باپ بھی تیرے غلام، اللہم عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک، اللہ مجھ پر تیرا فیصلہ چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، اللہ جو تیرا فیصلہ میرے بارے میں ہے وہ عدل ہے، میرے بارے میں اللہ جو تو نے فیصلہ کر رکھا ہے وہ کیا چیز ہے؟ عدل پر مبنی ہے، عدل فی قضاؤک، اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اسألک بکل اسم ہوا لک، اللہ میں تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے تجھ سے مانگتا ہوں، میں تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے مانگتا ہوں جو تیرا ہے، اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، اللہ تو نے وہ نام اپنے لیے خود رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا اسے کسی کتاب میں نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیا ہے، کسی فرشتے کے علم میں ہے، کسی کو آپ نے سکھا دیا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اللہ یا وہ نام تو نے کسی کو نہیں بتایا تیرے علم غیب میں، جس طرح حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے سجدہ کرنے کی اجازت دیں گے
اور مجھے وہ چیزیں بتائیں گے جو میں آج نہیں جانتا. پھر میں سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی وہ ثنا بیان کروں گا، اللہ مجھے سکھائے گا اور میں پڑھوں گا. اس حدیث میں ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو قیامت تک علم غیب نہیں ہے. آپ نے جتنی بھی باتیں امت کے سامنے بیان کی ہیں وہ اللہ کی اذن سے، اللہ کی وحی سے بیان کی، غیب سے نہیں بیان کی. فرمایا میں سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی وہ ثنا بیان کروں گا جو اللہ مجھے سکھائے گا اسی دن. اللہ تیرے اس نام کا واسطہ جو تیرے علم غیب میں تو نے کسی کو نہیں بتایا. اس حدیث سے یہ بھی فائدہ نکلتا ہے کہ اللہ کے صرف 99 نام نہیں ہیں، اللہ کے نام تو بہت زیادہ ہیں، وہ سارے کسی کو نہیں پتا. اللہ میں تیرے ان ناموں کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتا ہوں. دیکھو اتنی شاندار دعا ہے، اور مانگا کیا ہے؟ اللہ انت جعل القرآن ربیع قلبی، اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. انت جعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. واللہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، لیکن 1:45 بجے ہم نے جو ہے نماز کھڑی کرنی تھی، 2:10 ہو گئے. میرا دل نہیں چاہتا ختم کرنے کا. اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. اللہ تو میرے دکھ دور کر دے. وجلاء حزنی وذہاب ہمی، اللہ میرے دکھ دور کر دے، اللہ میرے غم دور کر دے. تو بھائی قرآن غموں کو دھونے والی کتاب ہے، دلوں کو پاک اور صاف کرنے والی کتاب ہے. صحیح معنوں میں سارے بھائی اور بزرگ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم پوری زندگی کتاب اللہ پڑھتے رہیں گے، پوری زندگی اس کو یاد کریں گے، اس سے پیار کریں گے، اس سے محبت کریں گے، اس سے تعلق بنائیں گے، اس کو اپنا حرز جاں بنائیں گے. اللہ اکبر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جیسے ہی تشریف لاتے، ان کے گھر والے بتاتے ہیں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ قرآن کی تلاوت. ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں یہ اس وجہ سے ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. ہمارے سلف، اور بہت دور کی بات نہیں بتا رہا، قریب کی بات بتا رہا ہوں، صبح صبح گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. آج وہ آوازیں ختم ہو گئی ہیں. کہاں گئی وہ تلاوت؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہمیں قرآن مجید کی سچی محبت عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اللہ تعالی ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، اور اسی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الجهاد والمجاهدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. میں ایک حدیث بیان کر رہا تھا جسے میں نے پورا نہیں کیا، کہ وہ شخص کہتا ہے واہ ذنوبا واہ ذنوبا، ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے یہ فرمایا کہ تو اس طرح کہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا من عملی، اس طرح مانگ اللہ سے کہ اللہ مغفرتک اوسع من ذنوبی،
تیری جو بخشش ہے وہ میرے گناہوں سے بڑی ہے، وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى مِنْ عَمَلِي، اور جو تیری رحمت ہے وہ میری عملوں سے زیادہ امید افزا ہے، مجھے میرے عمل سے زیادہ تیری رحمت کی امید ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے اس نے 2 یا 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ، فقط غفر اللہ لک، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو یہ دعائیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، استغفار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صبح اذان فجر سے پہلے کوشش کیا کرو بھائیو، کم از کم گن کر 100 مرتبہ کہو استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اپنے بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔